سورہ زخرف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ انسان جب اپنی ذاتی مفادات پر آ جاتا ہے تو وہ اس قدر نانسنس ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں جو شرک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی اس حد تک وہ اپنے بڑوں کی بات ماننے کے لیے اس حد تک بات کر جاتا ہے کہ اگر میں کوئی شرک بھی کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے آنسر میں آپ کو کہتے ہیں سمجھاتے ہوئے، یعنی یہ ہم سب کے لیے ہی نصیحت نامہ ہے۔ آیت 20 اور 21 کا میں حوالہ دے رہی تھی کہ جب وہ شرک اللہ کے نام سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی جس کو انہوں نے تھاما ہوا ہے اور جو دلیل کے طور پر ان کے پاس موجود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بھی دلیل پر بات کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ پھر تم میرے انتقام سے بچو گے نہیں، اور تم دیکھنا کہ انجام کس کا برا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے کلیئر اپنا عقیدہ چھپایا نہیں، انہوں نے اپنا عقیدہ کلیئر بتاتے ہوئے کہا میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں، یعنی تمہارے شرک سے بیزار ہوں، سوائے اس ذات پاک کے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس پر وہ سب متفق تھے کہ پیدا کس نے کیا، تو اللہ نے کہا میرا تو وہی اللہ ہے، اور جلد وہ مجھے راستہ بھی دکھاتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اسی کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی اولاد میں، یعنی آپ دیکھیں کہ اب ان کی بھی جو نیک اولاد ہے وہ باپ داداؤں کی نیکی کے طریقوں کو دیکھے گی کہ کون سی چیز باپ داداؤں کی سورس سے دلیل سے ہے، اس کی اتباع وہ کریں گے، نہ کہ اندھی تقلید کریں گے۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یعنی جو اللہ کی بات ہے، یہ ہر دور میں اللہ نے پریزرو رکھی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید آ گیا، آخری کتاب آ گئی، اور اب اس کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ لعلہم یرجعون پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ تاکہ لوگ لوٹتے چلے جائیں جو بھی آنا چاہیں۔ لیکن آیت نمبر 29 کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ بلکہ اللہ نے یہ تک بھی کیا کہ شرک کے باوجود بھی متعت ہؤلاء، متا دی میں نے ان شرکیہ لوگوں کو بھی، یعنی اللہ ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے بڑوں کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے دلیل مانگتے ہیں، اور شرک کرنے والوں کی اللہ روٹی روزی کو چھینتے نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو روٹی روزی ہے وہ کوئی غیر اللہ کے توسط سے ہے، یا اس کی نیک نامی کی وجہ سے ہے، یا اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہے، تو آپ دیکھیں ہم پر یہ بات بھی کھل گئی کہ اللہ نے فرمایا بلکہ ان کے شرک کے باوجود بھی متعت ہؤلاء، متا دی میں نے، سامان دیا، فوائد دیے، پروویژنز دیا ان لوگوں کو بھی، ان شرک کرنے والوں کو بھی، وآباءہم، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، حق کس شکل میں آیا؟ کھلم کھلا، جو رسول کی نشانیاں دی گئی تھیں باقاعدہ، تمام نشانیاں پوری ہوئیں، انہی کے صحیفے میں، انہی کی کتابوں میں وہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ رسول واضح بیان لے کر آ گئے کہ وہ کسی کی مونوپولی نہیں تھی، اور وہ سب کے لیے یکساں تھی کتاب، کسی بڑوں کی صرف کتاب نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آ گئے ان کے پاس رسول مبین بات کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سورہ زخرف کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ حامیم والکتاب المبین، اللہ مبین کتاب کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ لوگوں نے لڑکیوں پر لے گئے ہیں کہ جو زیوروں میں پلتی ہے اور وہ بحث اور جھگڑا کرنے میں غیر مبین ہے، وہاں بھی مبین آ رہا ہے کہ وہ واضح دلائل کے ساتھ لڑ نہیں سکتی ہیں، یعنی یہ لڑکیوں پر لے گئے، جبکہ یہ اب آگے آپ دیکھیں گے یہ فرعون پر جا رہا ہے، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو غیر مبین کہہ رہا ہے، یعنی
فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ بات بھی اپنی صحیح نہیں بیان کر سکتے، استغفر اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو سمجھنا نہ ہو اس کو سامنے والے کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہ بات کہہ دینا کہ یہ لڑکیوں پر ہے، آیت نمبر 18 یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اچھا، اب ہم جب اس بات پر تھے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا، قَالُوا، انہوں نے کہا، هَذَا سِحْرٌ، یہ ایک صرف جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آپ نے آیت نمبر 24 میں بھی یہی بات پڑھی کہ انہوں نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ تم کس دلیل پر بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے دلیل سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو دلیل سمجھتے ہیں اور ہم جو کتاب کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا کفر کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا کفر کرتے ہیں، اور وہ بھی حق ہے، وہ بھی کتاب ہے۔ آیت نمبر 30 میں اگر آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہو اور میں جو آپ کو آیتوں کے نمبرز بتاتی جا رہی ہوں وہ آپ کو خود بھی مزہ آئے گا، آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کتنا ساری آیتیں ایک دوسروں سے میچ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سحر کیوں کہا ہوگا؟ میں سوچتی ہوں اس لیے کہ لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو اپیل کر جاتا ہوگا، بڑے سے بڑے باپ داداؤں کے طریقے چھوڑ دیتے ہوں گے، صرف اللہ کی کتاب سے اپنی کتاب کو میچ دیکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے۔ جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی کتاب، یہ جو نیا رسول جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کہ جب انہوں نے بات کا مدعا بیان کیا اور لوگوں نے اس کو ٹیلی کیا، تصدیق کیا اور اسلام لانے لگ گئے، تو انہوں نے پھر ایک پالیسی نکالی اور انہوں نے کہا یہ ایک فقط جادو ہے، ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھیں ایک اور بات کیا کہی، انہوں نے آیت نمبر 31 میں کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، اس مرد پر جو دو بستیوں میں سے کوئی عظیم آدمی ہوتا۔ یعنی تم کون سے عظیم آدمی چاہ رہے ہو؟ ایک وہ جو اللہ کی کتاب کو پچھلی کتاب سے تصدیق کر کے بتا رہا ہے، وہ تمہارے نزدیک عظیم ہے، یا بات چل رہی تھی پیسے اور دولت کی کہ ہم نے انہیں متاع دیا تھا ان لوگوں کو، اور یہ غرور ان کا نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ انہیں خوب نوازا گیا تھا، اس وجہ سے بھی یہ بالکل اندھے ہوئے تھے۔ کیونکہ آج آپ اور میں بھی اپنی سائیکالوجی کو میچ کریں تو پیسہ ہمیں اندھا بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اسی وقت ہوش ٹھکانے آتے ہیں جب یہ پیسہ ہم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہی سائیکالوجی بیان کی گئی کہ لوگوں نے کہا کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا، اس پر اللہ اب کیا آنسر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ اس سے پتہ چلا کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان پر رحمت اتری ہے، اللہ کی کتاب، اور انہیں اس رحمت کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور اس سے جو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے ہمارے لیے، کہ ہم سب جب اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو گویا ہم ٹوٹل اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جس کو طرح طرح سے ہم نے سورہ مومن میں بھی اور ہر لحاظ سے دیکھا کہ آپ کی بخشش تک ہو جاتی ہے جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تدبر کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو سوچئے کہ انہوں نے جب کہا کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتری، تو اللہ نے کہا کہ آپ وہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو، نحن قسمنا، اس کو غور کیجئے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جو تقسیم کی ہے ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اس کو تم رحمت سمجھ رہے ہو۔ یعنی میں جس پر قرآن اتار رہا ہوں، یا جسے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اگر قرآن سے محبت ہونے لگ جائے
تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس رحمت کے حقدار ہو رہے ہیں، یا اللہ کرے کہ ہو جائیں. جبکہ وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور یہ قرآن آخری کتاب بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ رحمت ہے جو ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات. یہ جو دنیا میں تمہیں معیشت تقسیم ہوئی اور ہم نے بعض کو بلند کیا بعض میں درجات میں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ بنائیں لوگ ایک دوسرے کو اپنا خدمتگار. کوئی امیر ہوگا کوئی غریب ہوگا تو پھر کوئی تو ہوگا نا جو کام کرے گا. پھر دنیا کیسے بنے گی؟ پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے اوپر نیچے چلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا چلتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی نوکر ماسیاں کیوں رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ایک زندگی کا اصول ہے، اور بڑے سے بڑے پیسے والے بھی کسی نہ کسی کے انڈر میں ہوتے ہیں. تو اللہ فرمانے تم نے معیشت کو رحمت سمجھا ہے یا قرآن کی تعلیم کو رحمت سمجھا ہوا ہے؟ شاید اسی لیے تم شرک کا وبال بھی اللہ پر تھوپتے ہو، اور جب تم سے کوئی دلیل پوچھتا ہے اس شرک کی تو تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان کسی چیز کے اجماع پر ہیں یا کسی چیز کے تواتر پر ہیں تو وہ ہمارے لیے حق ہے. تو پچھلی قوموں نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں. تو اس لیے اللہ انڈیویجولی آپ کو اور مجھ کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے پیسہ اس لیے دیا کہ ایک دوسرے کو انسان نوکری دے سکے، نوکر بنا سکے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور وہ جو تیرے رب کی خاص رحمت ہے نا، وہ جو وہی جو انیشل سٹیج پر کسی نبی کو ملنا یا ہم جیسوں کو بھی اس سے محبت ہو جانا اور اس کے بارے میں ہم تدبر کرنا، تو رحمت ربی کا خیر، یہ رحمت بہترین چیز ہے مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. تو جناب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی بڑی بات بتا دی کہ دنیا میں جتنی پریشیس چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، سونے چاندی سے لے کر گاڑی اور کئی چیزوں تک، اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے بہترین ہے اللہ کی کتاب کا علم ہونا. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 میں کیا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے چاندی کو اتنا بے وقت کر رہے ہیں کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ یہ کہ ہو جاتے لوگ امت واحدہ، یعنی لوگ امت واحدہ نہیں بنے، جبکہ اللہ نے بار بار کہا کہ ان الدین، بے شک دین تمہارے لیے فقط اسلام ہے، اہل کتاب کے لیے بھی، مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر اللہ نے کہا سماکم المسلمین، تم سب مسلم ہو. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلم نہیں ہے، پچھلے اہل کتاب بھی جو اچھے ہوں گے، جو توحید پر چلیں گے، وہ سب مسلم ہیں، سب دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر نہ یہ کہ ہو جاتے لوگ امت واحدہ، یعنی اگر تم ایک کتاب پر متفق ہو جاتے اور یہ تم نے جو لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا دین بنا لیا، اگر ایسا نہ کرتے تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو البتہ ہم کر دیتے ان کے لیے جو یکفر بالرحمن، جو رحمان کا کفر کر رہا ہوتا. یہ تو تم سب ہی بٹ چکے ہو، اس لیے ہم نے سونے چاندی کی تمہیں سیڑھیاں اور دروازے نہیں دیے. آگے جو بتایا جائے گا کہ تم سب ہی بٹ گئے. اگر تم میں تھوڑے سے لوگ بٹے ہوئے ہوتے اور سب ایک ہی کتاب پر متفق ہوتے تو اللہ کفر کرنے والوں کے لیے کیا کرتے کہ لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھتوں کو، من فضہ، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُیُوتِہِمْ، اور ان کے گھروں کے دروازے، ابواب، وسررا، اور وہ تخت جس پر وہ علیہا یتکئون، جس پر وہ بیٹھتے ہیں، وزخرفا، یہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے. کیا پتا چلا
کہ اے لوگوں اگر تم میں سے چند لوگ ہی صرف اس کتاب سے ہٹے ہوئے ہوتے نا تو ہم کم لوگوں کی سیڑھیاں، چھتیں، تکیے، تخت، دروازے سب سونے چاندی کے بنا کر ان کو انہی میں ہی کھیلنے دے دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ تم میں سے میجورٹی کثیر منہم فاسقون ہے، اکثرہم لا یعلمون ہے، اکثرہم فاسقون ہے، تم میں سے میجورٹی نافرمان ہے. اس لیے میں نے تم لوگوں کو غصے میں آ کر سونے چاندی نہیں دیا، نہیں تو میں کم لوگوں پر یہ سونے چاندی کے انبار لگا دیتا کہ جاؤ تم نے کفر کیا ہے، جاؤ اس میں کھیلو. یعنی اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی یہ وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا؟ ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں تو یقیناً ہم سونا چاندی اور ہیرے جمع کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بہترین ہے اللہ کی کتاب. ان تمام چیزوں سے اللہ مجھے بھی اس کی محبت دے دے کتاب کی. اور اللہ تعالیٰ جتنا حق ہے ان دولتوں سے محبت کرنے کا، بس اس حق کے ساتھ ہمیں محبت دے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سچی محبت سے نواز دیجئے. اسی کے ہی ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے یہ سونا چاندی، لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر سامان دنیا کی زندگی کا، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تمہارے رب کے پاس ان کو ملے گی جو للمتقین، متقین کے لیے وہ خاص محفوظ ہوگی. اللہم اجعلنا من المتقین. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے، ہمیں کانشیس رہنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.